یہ بات نہ سنی تو سمجھے آپ نے کچھ نہیں سنا، کیونکہ رہتی دنیا تک یہ انسانوں کا اس بات سے واسطہ جو ہے نا وہ پڑتا رہتا ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کے اپنوں کے ساتھ نہ چاکی، لڑائی جھگڑے، نہ اتفاقی ہو ہی جاتی ہے۔ تین چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ جو درمیان میں آپ کے مصالحت کروا رہے ہیں نا، وہ تین چیزوں کے حامل تو نہیں ہیں۔ نمبر 1 کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ وہ جہالت کے شکار نہ ہوں، یعنی آپ اپنا مسئلہ ان کے اوپر رکھ رہے ہو جو جہالت کا شکار ہے۔ وہ آج تک وہ دیکھے کہ انہوں کا کیا کردار رہا ہے معاشرے میں، کیا ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ سن سکتے ہیں اور انصاف کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو بھائی جان جہالت میں اپنے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا، کبھی اس سے انصاف کی توقع نہ کریں، اس کو اپنا سفیر مت بنائیں۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ نمبر 2، کسی ایسے انسان کو آپ نے سفیر تو نہیں چن لیا جو ضدل ہو، ضدی ہو، یعنی کہ آپ کے درمیان میں منصب وہ بیٹھ گیا ہے جو ضد میں آ جاتا ہے، مطلب کہ پاسا جون سا مرضی ہو۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ وہ بات سنے گا، وہ ضد میں آ جائے گا کہ یار یہ بندہ سچا ہے، وہ اسی کو سچا کرتا جائے گا چاہے وہ جتنا مرضی جھوٹا ہو۔ آپ نے انصاف مانگتے وقت اپنے سفیروں کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ وہ ضدی تو نہیں ہے کہ ایک چیز پہ اڑ گئے، پھر انہوں نے نفع نقصان نہیں دیکھنا کسی کا بھی، انہوں نے اپنی ضد دیکھنی کہ بھائی میں نے ان کے حق میں بیٹھ گیا ہوں، لہٰذا میری طرف سے کوئی بھاڑ میں جائے، میں نے اسی کو جتوانا ہے۔ تیسرا بہت اہم ہے کہ آپ کے درمیان میں انصاف کروانے والا بندہ کہیں حاسدی تو نہیں ہے، حسد کرنے والا تو نہیں ہے کہ یار جو آپ کے لیے حسد رکھتا ہو وہ کیسے آپ کو انصاف دلوا سکتا ہے۔ وہ بھائی جان جو معاملات آپ کے درمیان گزر رہے ہیں، اگر انہی معاملات میں وہ خود بندہ حسد رکھتا ہو، کیا وہ بندہ آپ کو انصاف دے سکتا ہے؟ چاہے وہ رشتے میں بھائی جان آپ کا والد ہی کیوں نہ ہو، کبھی ایسے رشتوں سے انصاف نہ مانگے، منصب نہ بنائے جو انصاف نہیں کر سکتے۔ آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے